بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تلفیق کی بحث پڑھیں گے۔ تلفیق کی بحث میں 4 چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات، تلفیق کہتے کس کو ہیں۔ دوسری بات، تلفیق کی مثالیں۔ تیسری بات، تلفیق ممنوع ہے یا جائز ہے۔ مجوزین اور مانعین کا آپس کا اختلاف۔ اور چوتھی بات، رابطۃ العالم اسلامی کی جو مجمع الفقہ الاسلامی ہے، اس کی قرارداد کی روشنی میں تلفیق کی ممنوع صورتیں کون سی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ تلفیق کی کیا تعریف ہے، تو تلفیق کی صحیح تعریف یہ ہے کہ 2 فقہوں کو اختیار کرنا، یعنی ایک فقہ سے بھی مسئلہ لیا اور دوسری فقہ سے بھی مسئلہ لیا، 2 فقہوں کو جمع کرنا 2 شرطوں کے ساتھ۔ تلفیق کسے کہتے ہیں؟ 2 فقہوں کو جمع کرنا 2 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط کیا ہے کہ ایک ہی مسئلے میں دونوں فقہوں کے اختیار کیا جائے، اور دوسری شرط کیا ہے کہ ایسی کیفیت بن جائے کہ وہ کسی کے ہاں بھی قابل قبول نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تلفیق کی کیا تعریف ہے کہ 2 فقہی مذاہب کو 2 شرطوں کے ساتھ جمع کرنا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ایک ہی مسئلہ میں، یعنی الگ الگ مسائل میں نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نکاح کے باب میں مالکیہ کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں اور اجرت علی الطاعت کے باب میں شافعیہ کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں، اسے تلفیق نہیں کہیں گے، تلفیق ممنوع نہیں کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ زکوٰۃ کے باب میں فقہ حنفی پر عمل کر رہے ہیں اور حج کے باب میں شوافع کے کسی قول پر عمل کر رہے ہیں، تو اسے بھی تلفیق نہیں کہیں گے۔ تو تلفیق اس وقت ہوگی کہ جب 2 فقہی مذاہب کو ایک ہی مسئلہ میں لیا جائے، خواہ وہ وضو کا مسئلہ ہے، نماز کا مسئلہ ہے، حج کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، حرمت مساہرت کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے۔ اگر الگ الگ ایک مسئلہ آپ حرمت مساہرت والا شوافع سے لے رہے ہیں، فسخ نکاح کا آپ کس سے لے رہے ہیں؟ مالکیہ سے لے رہے ہیں، تو یہ تلفیق ممنوع نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور دوسری کہ ایسی حیت بن جائے کہ لا تجوز فی احد المذہبین، کسی مذہب میں وہ کیفیت حالت مرکبہ جائز نہ ہو۔ اس کی مثال، یہ مثالوں سے ہمیں واضح ہو جائے گا کہ ایک آدمی نے، ٹھیک ہے، وضو کیا، وضو کے بعد کیا ہوا، اس نے خاتون کو ہاتھ لگایا، مس مرا کیا، تو مس مرا کرنے سے شافعیہ کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک وضو الا یہ کہ خروج مزی ہو، ویسے عام مس مرا سے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح خروج دم، خروج دم، تو خروج دم حنفیہ کے نزدیک ناقض ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن شافعیہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایک آدمی نے وضو کرنے کے بعد مس مرا بھی کیا، عورت کو چھوا، ان شرائط کے ساتھ جو شافعیہ وغیرہ کے ہاں ہیں، یعنی شافعیہ کے اعتبار سے وہ کیا ہو گیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ لیکن یہ آدمی کیا کہتا ہے کہ چونکہ حنفی مذہب میں وضو نہیں ٹوٹتا، لہٰذا اس مسئلے میں میں حنفیہ کا قول لیتا ہوں، مس مرا کے مسئلے میں حنفیہ کا قول لیتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد چلا، اس کو مطلب ہے کہ وہ دھکا لگا جسم سے، ناخن سے کہیں سے خون بہہ کر باہر نکل آیا، یا اس نے مسواک کیا، خون باہر آ گیا، اور یہ کہتا ہے کہ اس مسئلہ میں میں شافعیہ کے قول پر عمل کرتا ہوں، ان کے ہاں خروج دم سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اس نے مس مرا کر کے وضو کو برقرار قرار دیا، کس وجہ سے؟ حنفیہ کے قول پر، اور خروج دم کے بعد بھی اپنے وضو کو باقی سمجھا کس کے قول پر؟ شافعیہ کے قول پر۔ ٹھیک ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے ایک مسئلہ میں، فی مسئلہ واحدہ، ٹھیک ہے، ایک مسئلہ میں اس نے 2 فقہی مذاہب کو جمع کیا ہے، وہ وضو کا مسئلہ ہے، ایک بات۔ دوسری بات کیا تھی کہ تحدث والحیہ لا تجوز فی احد المذہبین، یہاں اب جو حیت بن گئی ہے تو
ایک آدمی مس مرا اور خروج دم کر کے کسی حنفی فقی کے پاس جائے کہ بھی مس مرا بھی کیا ہے اور دم بھی نکلا ہے، بتاؤ وضو باقی ہے یا ٹوٹ گیا؟ وہ کیا کہے گا؟ وضو آپ کا ختم۔ شافعی کے پاس جائے گا، وہ بھی ختم۔ حنفی کہے گا تمہارا وضو اس لیے ٹوٹ گیا کہ تو نے کیا کیا ہے، اور خون تمہارا نکلا ہے، خروج دم۔ اور شافعی کہے گا نہیں، خروج دم سے نہیں، مس مرا سے ہوا، تو یہ ایسی حیت ہوگی۔ اسی طرح شاہدین اور بغیر اعلان کے کسی نے نکاح کیا تو کہتے بغیر شاہدین کے اس لیے کہ امام مالک کے نزدیک گواہ شرط نہیں، اور اعلان اس لیے کہ حنفیہ وغیرہ دیگر کے ہاں اعلان شرط نہیں۔ کسی خاتون سے نکاح کیا اور بغیر اعلان اور شاہدین کے، یہ تلفیق ممنوع ہے، جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں کا جو مجموعہ ہے، حنفیہ کے نزدیک بغیر شاہدین کے گواہ نہیں ہوگا اور مالکیہ کے نزدیک بغیر اعلان کے نکاح نہیں ہوگا۔ اسی طرح تسمیہ اور تدلیق کی مثال ہے کہ بسم اللہ نہیں پڑھی اور وہ بھی نہیں کیا، اعضاء کو رگڑا نہیں غسل وغیرہ میں، تو شافعیہ کے نزدیک لا وضوء لمن لم یسمی کی وجہ سے اس کا وضو غسل نہیں ہوا، اور مالکیہ کے نزدیک تدلیق نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تین مثال، اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جو تلفیق کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد یہ مسئلہ کہ تلفیق کا حکم کیا ہے، تو اس میں دونوں قول ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنا جمہور علماء کے نزدیک اس طرح کی جو تلفیق ہے جس کی ہم نے یہ تلفیق منع کی ہے، لیکن ابن ملا فروخ، ابن نجیم، شیخ عبدالفتاح ابو غدہ، یہ حضرات کیا کہتے ہیں کہ تلفیق جائز ہے۔ اور شیخ عبدالفتاح ابو غدہ نے ابن حمام، ابن امیر حاج اور علامہ طحطاوی، مفتی ابو سعود، ان کے بارے میں بھی کہا ہے کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ تلفیق کے جواز کے قائل ہیں، لیکن ان کی جب کتابوں کی طرف مراجعت کی جائے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ابن حمام نے یہ تو کہا ہے کہ متاخر نے آ کر اس کو منع کیا ہے، منع ہو متاخر، تو متاخرین کے منع کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ متقدمین میں یہ صورت پائی جاتی تھی اس کے باوجود بھی وہ اس کو جائز قرار دیتے تھے۔ اس طرح ابن امیر حاج کی جو عبارت تقریر و تحبیر میں، اس سے بھی اس طرح کا کوئی جواز اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ طحطاوی، مفتی ابو سعود، ان کے قول سے بھی، ان کی طرف بھی انتساب صحیح نہیں، تو ان حضرات کی جو وہ ہے کی طرف نسبت ہے یہ ٹھیک نہیں، اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ کتاب میں آتی ہے۔ اور پھر یہ رہ گئی آخر میں مجمع الفقہ الاسلامی، ان کی جو قرارداد ہے، چوتھی چیز، تو ان کی قرارداد کے مطابق 6 صورتیں ایسی ہیں جن میں تلفیق ممنوع ہے۔ تلفیق ممنوع کی 6 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ خواہش پرستی کی وجہ سے ہو، نفس پرستی کی وجہ سے، کوئی ضرورت نہیں، بلا وجہ 2 مذہب کو جمع کر رہا ہے اور اس طرح ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ رخصت کے کسی ضابطے کے خلاف ہو، کہ رخصت کے بھی تو اصول ہیں، تو عزیمت پر عمل کرنا، رخصت پر عمل کرنا، وہ اس کے خلاف ہو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس سے قضا، عدالتی فیصلے کا منسوخ ہونا لازم ہو، کہ آپ تلفیق کر رہے ہیں اور اس سے پہلے ایک فیصلہ ہو چکا ہے، یا اسی طرح تقلیداً کیے گئے عمل کے خلاف ہو، کہ آپ نے پہلے ایک عمل کیا، اس کے بعد تلفیق کر کے اس عمل کو کیا کر رہے ہیں؟ منسوخ کر رہے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر خلاف اجماع لازم ہے، کہ تلفیق کے ذریعے ایسی صورت ہوگی جو بالاجماع جائز نہیں ہے۔ اور 6 نمبر پر ایسی حالت بن جائے جو دونوں مذاہب میں قابل قبول نہ ہو، جن 2 مذاہب کو آپ نے لیا ہے تو ان کے نزدیک قابل قبول نہ ہو، تو یہ گویا کہ اس میں مزید وضاحت آگے۔ بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ دونوں مذاہب میں وہ قابل قبول نہیں ہے تو بس پھر، لیکن انہوں نے مزید بھی کہا کہ نفس پرستی بھی نہ ہو، رخصت کے کسی ضابطے کے خلاف بھی نہ ہو، عدالتی فیصلے کے خلاف بھی نہ ہو، اپنے ذاتی عمل جو تقلیداً کیا گیا اس کے خلاف بھی نہ ہو، اجماع کے خلاف بھی نہ ہو، تو یہ مزید صورتیں بھی آ گئیں۔ تو راجح یہی ہے کہ تقلید جو جس کی ہم نے یہ تعریف کی ہے، ان 2 شرطوں کے ساتھ تعریف کی ہے، تو یہ تقلید کیا ہے؟ ممنوع ہے، جائز نہیں ہے۔